الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعد حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما فجلس معهم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات دونوں کا یہ مہینہ ہے. اب سبحانہ و تعالی نے اسی لیے ایک ہی مہینے کے اندر اور وہ دن بھی پیر کا رکھا تاکہ امت بیلنس میں رہے. وفات اگر منانے جائیں گے تو پیدائش یاد آ جائے گی، اور پیدائش منانے جائیں گے تو وفات یاد آ جائے گی. اس لیے اللہ رب العزت نے بیلنس کو باقی رکھنے کے لیے وفات اور ولادت کا مہینہ ایک ہی رکھا، اور دن بھی منڈے کا رکھا. لیکن میرے عزیزو، آج 15ویں صدی میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے لگ رہا ہے کہ اب تو وہ علماء بھی تھک گئے، دیکھتے دیکھتے وہ بھی منع کرنے لگے کہ بھائی بس کرو. ڈی جے بج رہا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیک کے اوپر رکھ کے اس پہ چھڑیاں چل رہی ہیں. کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم تو حضور کی پروفیٹ کی برتھ ڈے مناتے. ارے بے وقوف، کلمے پہ کہیں چھری چلتی ہے؟ یہی چیز ہے علماء نے جو لکھا ہے کہ جب بدعت شروع ہوتی ہے تو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن جب وہ جڑ پکڑ لیتی ہے تو اس کو اکھاڑنا بھاری پڑ جاتا ہے. آج کوئی ماننے کے لیے تیار. بھائی اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو کیوں لائے؟ اور عجیب و غریب قسم کی دلیلیں بیان کر رہے. استغفر اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی
اس دنیا میں تشریف لائی کیونکہ دنیا کا حال ایسا تھا کہ کوئی کسی پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا۔ میں بڑا، میرا خاندان بڑا، میرا گروپ بڑا، یہ باتیں چلتی تھی اس زمانے کے اندر۔ اور میرے بھائیوں، حضور کے زمانے سے پہلے والے زمانے کو زمانے جاہلیت کہا گیا، اس دور کا نام ہی جاہلیت۔ اگر کوئی آج رونگ کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ تو جاہلیت ہے، یہ جاہلیت کی بات کر رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی یہ کہتے ہیں یہ لفظ، سمجھو کہ یہ کتنا گندا ماحول ہوگا اس وقت۔ لیکن اس دور جاہلیت کے اندر دور تعلیم کی شروعات ہوتی ہے، اور ٹیچر بن کے اللہ کے نبی تشریف لاتے، معلم، استاد جس کو کہ سکھانے والا۔ اور پھر عجیب بات میرے بھائیو، اللہ کے نبی پر پہلی آیت جو اتری، اقرا، پڑھو، جس کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ ہے، نالج کے ساتھ ہے۔ اور نالج تو دنیا کیا سمجھتی؟ میرے اور آپ کے آقا نے وہ درس دیا کہ آج تک آپ کی باتوں کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں ریسرچ کرنے۔ دنیا میں کوئی آپ کا ٹیچر نہیں، بغیر استاد کے ہی وہ علم اللہ نے دیا کہ دنیا کی لائبریریاں آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی، آؤٹ آف ڈیٹ، سب کو کینسل کر دیا۔ قیامت تک کے لیے یہ کتاب قرآن مجید چلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم کہا ہے۔ کیا؟ معلم، معلم کے معنی ٹیچر، سکھانے والا۔ کیا فرمایا؟ انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کے بھیجا گیا، میرا کام ٹیچنگ ہے، لوگوں کو دین سکھانا میرا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم کے انداز اختیار کیے۔ لیکن پہلے سمجھیے میرے بھائیوں، علم بہت قیمتی چیز۔ آج ہم اپنی جتنی معلومات ہے اس کے اوپر بس کر کے بیٹھے ہیں، حالانکہ ہر روز ہمارے علم میں اضافہ ہونا چاہیے۔ جس دن علم میں اضافہ نہ ہوا، سمجھو آج کا دن ہمارا بیکار۔ تو یہ امت، نبی ہمارا امی ہے۔ امی کا اگر عام ترجمہ کرنے جائے تو ان پڑھ، قرآن میں ہے رسول النبی الامی، ایسے نبی جنہوں نے کسی کے پاس کچھ پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں تھا، ایسے نبی۔ لیکن امت کو سبق دیا کہ سیکھو اور سکھاؤ۔ امت کو بتایا کہ خود بھی علم حاصل کرو، دوسروں کو بھی پہنچاؤ۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، صبح سے شام تک میں ہماری زندگی میں کتنے مسائل ایسے پیش آتے ہوں گے جس کے بارے میں ہمیں دینی معلومات نہیں ہے۔ کبھی ہم نہ کسی مولانا کو پوچھنے گئے، نہ کسی مفتی صاحب کے پاس گئے۔ حالانکہ میں بار بار ایک بات کہہ چکا ہوں، اگر آپ شوہر ہیں تو آپ کے ذمہ بیوی کے حقوق آپ کو پوچھنا پڑے گا، عورت ہے تو عورت کے منتری کے مسائل قرآن و حدیث میں موجود ہے، آپ بچوں کے باپ ہیں تو آپ کی اولاد کے حقوق آپ کے ذمے ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں تو بھائی بہنوں کے حقوق آپ کے ذمے، آپ کے ماں باپ ہیں تو ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، بیلنس کیسے باقی رکھنا ہے بیوی اور ماں باپ کی۔ لیکن آج ہم ایسے بڑے نبی کی امت ہوتے ہوئے ہم کورے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا اس بارے۔ علم کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن
اپنے کمرے میں سے نکلے اور مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں 2 حلقے لگے ہوئے ہیں، 2 گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے جماعت کے حلقے لگتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، وہ حلقے اس وقت بھی لگتے ہیں۔ ہاں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 حلقے ہیں، ان 2 حلقوں میں سے ایک حلقہ ایسا ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، اور دوسرا وہ حلقہ تھا جو سیکھتا اور سکھاتا تھا۔ استاد سے سیکھتے ہیں، دوسرے کو سکھاتے ہیں، جس کے پاس علم ہے اس سے لیتے ہیں، جس کے پاس نہیں اس کو دیتے ہیں۔ آپ نے یہ دونوں چیزیں دیکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل علی خیر، یہ حلقہ بھی خیر پر ہے، یہ حلقہ بھی خیر پر ہے۔ جو قرآن پڑھ رہا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے وہ بھی خیر کے اوپر، اور جو سیکھنا سکھانا کر رہا ہے وہ بھی خیر پر ہے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اگر اللہ چاہے گا تو ان کو عطا فرمائے گا، اور اگر نہیں چاہے گا تو نہیں عطا فرمائے گا۔ دوسرا حلقہ فرمایا کہ دیکھو جو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، تو میں تو سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس سے میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس میں حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، میں ٹیچر بنا کر، معلم بنا کر بھیجا گیا۔ لہذا صحابہ کیا ہوئے؟ اسٹوڈنٹ ہوئے حضور کے۔ سب سے پہلا مدرسہ کہاں قائم ہوا؟ مسجد نبوی میں، صفہ کے اوپر قائم ہوا۔ کھانے پینے کا انتظام جو ملا تو کھا لیا، نہیں تو پھر فاقہ۔ حضور کے پاس کچھ آتا حضور دے دیتے، کھلاتے تھے، لیکن وہ شامل رشید ایسے کہ حضور سے جو سنا یاد کر لیا۔ آج 15ویں صدی چل رہی ہے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام روشن نظر آئے گا کتابوں میں، حدیث کے اندر۔ قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضور کو یہ کر کے دیکھا، میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا۔ تو یہ اسٹوڈنٹ تھے اور حضور معلم تھے۔ صحابہ کے اسٹوڈنٹ نکلے تابعین، تابعین کے تبع تابعین نکلے۔ آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہاں، احادیث شریفہ ہم تک پہنچی ہے، وہ سند کے ساتھ پہنچی ہے۔ ایسے نہیں آ گئی کہ کتاب میں لکھ دے ایسے پڑھ لو، نہیں۔ ہر چیز کا ریفرنس ہے کہ ہمارے استاد نے قصے سنی، وہاں سے شاہ ولی اللہ تک، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری تک، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ایسے ہی مسلم شریف میں بھی ہوگا، ترمذی شریف میں بھی ایسا۔ تو یہ امت تو زمانے جاہلیت کے بعد میں وجود میں آئی ہے۔ تو اس امت کا جو جس زمانے کے ساتھ ملاپ ہوا ہے وہ زمانے جاہلیت والا کے ساتھ، لیکن آپ دیکھیں حضور نے کیسا چراغ جلایا علم کا، کہ آج پوری دنیا اسی سے لے رہی ہے، قرآن اور حدیث، اسی پر ریسرچ ہو رہا ہے۔ ہاں، اور ہوتا رہے گا، کیونکہ قرآن ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، علم حاصل کرنا ہم سب مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے۔ مولانا بننا، مفتی بننا یہ سب کی ذمہ داری نہیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ البتہ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی پیش آ رہا ہے اس کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض العین ہے۔ ہاں، ضروری ہے، پکڑے جائیں گے ہم، اور یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں جانتا نہیں، یہ نہیں چلے گا، کیونکہ قرآن نے پہلے ہی لفظ میں کہا یہ کرا، پڑھو پڑھو، بس اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو، اور اس سے سارے علوم دینی یا مراد ہے۔ یہ نہیں کہا گیا انگریزی پڑھو، منع نہیں ہے پڑھنے کا، وہ پڑھیے،
لیکن دین ضرور سیکھیے. اگر انگریزی نہیں جانو گے تو بھوکے نہیں مرو گے. دین نہیں جانو گے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اس لیے ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اذا استرزل اللہ عبدا حضر علیہ العلم. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ذلیل کرتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے، تو اس کے اوپر علم کو روک دیتا ہے، اس سے علم کو روک دیتا ہے. آج اسباب علم ہمارے یہاں پی جی میں بہت ہے. آج سے 50 سال پہلے اور اس سے پہلے جو آپ کے باپ دادا آئے تھے، اس زمانے میں ان بیچاروں کو وہ لوگ نہیں ملے، وہ علم کے اسباب نہیں ملے، لیکن پھر بھی وہ لوگ تھے. ایک 86 ایئرس کا ایک بوڑھا، آج سے تقریباً 14 سال پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں، نیوزی لینڈ میں تھا. وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ چوری کی سزا کون سے پارے میں؟ میں نے کہا آپ ہی بتاؤ. کہا 6 پارے، قرآن بند کر کے. وہ ہندی قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھ کے سب یاد کیا. تو کیسے انہوں نے یاد کیا؟ انہوں نے اپنا بچگلا بنایا اور اس چیز کو سمجھا کہ قرآن کے ساتھ وابستگی بہت بڑی ضروری چیز ہے. آج ہم لوگوں نے قرآن کو یہ سمجھا ہے کہ اس کے بغیر بھی چل جائے گا. نہیں چلے گا اس کے بغیر. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی کرے، قرآن کو سمجھنے کی فکر بھی کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو علم دیا. دیکھو ایک آدمی کیا سوچتا ہے کہ اب بڑھاپے کے اندر کیا علم حاصل کریں گے، تھوڑی علم حاصل ہوگا. علامہ ماوردی نے لکھا ہے کہ دنیا میں اندر لوگ علم سے بے رغبتی کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ اب تو ہماری عمر ہو گئی، ہم بوڑھے ہو گئے، تو اب علم کیسے حاصل کریں گے؟ حالانکہ علم حاصل کرنا کسی بھی عمر میں ہو یہ بہتر ہے جاہل رہنے کے مقابلے. آدمی دنیا سے اس حال میں جاوے کہ اس کے پاس دین کا علم نہ ہو، یا دنیا میں ہی رہے بوڑھا اور اس حال میں رہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے. چھوٹا بچہ معذور سمجھا جائے گا، چھوٹا بچہ معذور سمجھا جائے گا اس لیے کہ وہ ابھی مکلف نہیں ہوا ہے. بوڑھا آدمی معذور نہیں سمجھا جائے گا اس لیے کہ اس کو تو حکم ملا اللہ کا. اس لیے جس عمر میں آپ ہیں اس بات کو طے کریں کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے. اور جہاں علم نہیں ہوتا میرے بھائیوں، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. ہاں، اور خصوصاً علم دین. علم دین کی ضرورت ہمیں قدم قدم کے اوپر ہے. ہاں، قدم قدم کے اوپر. بیچارے پوچھتے ہیں یہ مچھلی کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، یہ جانور. ابھی ایک صاحب کا 2-4 دن پہلے فون آیا کہ میرے گھر میں، میرے فارم کے اندر ایک جنگلی گائے آ چکی ہے، تو کیا کروں؟ تو میں نے کہا کہ مالک تک پہنچاؤ. تو وہ تو جنگلی ہے. میں نے کہا نہیں چلے گا، مالک تک پہنچانا پڑے گا. میں نے کہا وہ تو مالک کے، جنگلی گائے ایسی نہیں ہوتی. وہ تھوڑی دیر کے بعد فون آتا ہے کہ میرا 12 سال کا لڑکا یہ پوچھتا ہے آپ سے کہ اگر ریبٹ آ جاتا ہے تو اس سے ہنٹنگ ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب کیا جواب؟ میں نے کہا دیکھو شریعت میں جس کو جنگلی مانا ہے وہ جنگلی. اگر آپ نے ہرن پالا، بیئر، اور آپ نے سوچا کہ میں قربانی کروں، نہیں چلے گا، کیونکہ شریعت کی نظر میں جو بیئر ہے وہ پالتو نہیں ہے، وہ جنگلی جانور ہے. لیکن گائے وہ چاہے جنگلی ہو گئی ہو یا پالتو ہو، شریعت نے اس کو مانا ہے کہ وہ پالتو جانور ہے. تو خرگوش تو ایسا نہیں ہے، پالتو نہیں ہے، وہ بھی ایک جنگلی جانور ہے. اب بچے ایسے سوال کرنے لگے. یہ سوال کیوں ہوا؟ اس لیے جب مولانا گوگل ایسے کھلے ہوئے ہیں
تو اس کے بچے دیکھ دیکھ کر اتنے چالاک ہو گئے اور ہوشیار ہو گئے. اس لیے آج میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علم حاصل کریں، کسی بھی طرح سے معتبر کتابیں پڑھ کے، معتبر علماء سے پوچھ کے. اسی لیے ہمارے تبلیغ کے اندر علم و ذکر کا ایک نمبر رکھا، بیلنس باقی رکھنے. صرف علم ہوگا ذکر نہیں ہوگا جائے گا، گمراہ ہو سکتا. صرف ذکر ہو اور علم نہ ہو وہ بھی ہلاکت میں ہے. دونوں کو باقی رکھیں، اور دونوں ضروری ہے. اس میں ہم ہمارے یہاں کہلواتے ہیں کہ مسائل کا علم معتبر علماء سے پوچھ کر، اور فضائل کا علم فضائل کی کتابوں میں تعلیم میں سن کر. یہ ہم بتاتے اپنے یہاں بتاتے. لیکن میرے بھائیوں، ہمارے اندر یہ جذبہ ابھی تک نہیں آیا. یا تو ہم سب جانتے ہیں یا ہم نہیں جاننا چاہتے. یہ بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو علم دیتے تھے. کس طرح سے دیتے تھے؟ صحابہ کرام حضور کو پوچھنے آتے تھے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اجازت لیتا ہے کہ حضور میں اپنی جان کی بازی لگانا چاہتا ہوں، یعنی جہاد میں جانا چاہتا ہوں. کتنا اونچا کام، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرنا. حضور نے پوچھا احی الوالداک، تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں. فقال له الرسول ففیہما جاؤ، ان دونوں کی محنت، ان دونوں کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے بہت بڑا جہاد. کیا کرنا؟ اب آج دیکھیے، اللہ کے راستے میں جانا ہے، کتنا اونچا عمل ہے. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کرو. آج اگر آدمی اپنی بیوی کے کہنے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو ٹھکرا دے، یہاں تو شریعت کا حکم زندہ ہونے والا ہے. اللہ کے راستے میں جا کے اعلاء کلمت اللہ ہوگا، اللہ کا کلمہ بلند ہوگا. پھر بھی حضور فرما رہے ہیں کہ جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو. یہ بات کی ایک حدیث، لیکن یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس میں ایک لیسن رکھ دیا گیا. وہ یہ کہ تمہارے ماں باپ بہت قیمتی ہے، ان کے مقابلے میں کمپرومائز نہ کریں. شریعت نے تمہیں ان دونوں کی قدر کرنے کا حکم دیا. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما آپ کے نواسے تشریف لا رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرا ابن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسا لیا، چما دیا. حضرت اقرا رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا حضور میرے تو 10 بچے ہیں، آج تک ایک کو بھی میں نے نہیں دیا. میرے پاس 10 بچے ہیں لیکن کبھی میں نے کسی کو چما نہیں دیا اپنے بچے کو. آپ نے اس کو چما دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. یہ جواب دی. عملی طور پر حضور نے بتایا کہ چھوٹے بچوں سے محبت ہو، اور اس محبت کی وجہ صحابہ بھی ایسے تھے کہ کھلے دل کے وہ پوچھ لیتے کہ حضور کیا میرے تو اتنے بچے میں نے آج تک نہیں دیا. ان لوگوں کے اندر طلب اور تڑپ کہ ہمیں علم ملے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات، اس سے معلم انسانیت کہیے حضور کو. ساری انسانیت کے ٹیچر، ساری انسانیت کو سبق دیا ہے انسانیت کا کہ انسان کس طرح ہوتا ہے. ہاں، ایک مرتبہ کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کچھ مانگنے کے لیے کہ حضور مدد کر دی، کچھ ہے نہیں میرے پاس، کھانے پینے کا کچھ سامان دے دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو بڑا طاقتور آدمی ہے، تندرست آدمی بھی ہے اور مانگ رہا ہے.
یہ نہیں کہا کہ جاؤ کام کرو، ایسا نہیں کہا، حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما فی بیتی کا شیء، تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کہا حضور ہے، ایک موٹا کپڑا ہے جو بہت پرانا ہے، اور ایک پیالہ ہے جس میں سے میں پیتا ہوں پانی وانی، جو کچھ کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے استعمال کرتا ہوں، کبھی اس کپڑے کو بچھا لیتے ہیں، کبھی پہن لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تینی بیوی ماں، وہ دونوں چیزیں لے آؤ جاؤ۔ یہ صحابی گئے، وہ کپڑا اور پیالہ لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یشتری ہذین، یہ دو چیزیں کون خریدے گا تم میں سے؟ صحابہ موجود تھے، بھائی یہ دو چیزیں کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے عرض کیا انا آخذہما بدرہم، حضور میں یہ دو چیزیں ایک درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، ایک درہم میں یہ دو چیزیں مجھے چاہیے اگر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یزید علی درہم، ایک درہم سے زیادہ کون دے گا؟ ہاتھ لگتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، ایک سے ایک اوپر کون دے گا؟ چلو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں 2 درہم میں خریدتا ہوں اس کو، 2 درہم میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا لاؤ یہ لے لو۔ 2-3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کون، اس سے زیادہ کون، اس سے زیادہ کون۔ ایک نے کہا کہ میں 2 درہم میں لیتا ہوں۔ حضور نے 1 درہم اس صحابی کو دیا اور فرمایا کہ 1 درہم کو لے جا کر اس کا سامان لا اور اپنے بیوی بچوں کو دے جا کے وہ کھائے پیے، اور دوسرا درہم دے کر فرمایا کہ اس سے تو کلہاڑی لیا، کنگاری ہم کہتے کنگاری کا، وہ لیا اور میرے پاس لے آنا۔ وہ صحابی لے کے آئے 1 درہم، آپ نے لکڑی لی، 1 لکڑا اور ڈال دیا اس کے اندر۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کے جنگل میں لکڑیاں کاٹو، 15 دن تک میں ہرگز نہ دیکھوں تم کو، 15 دن تک میرے پاس مت آنا، میں دیکھوں نہیں۔ یہ گئے، لکڑیاں کاٹ رہے ہیں بیچ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں بیچ رہے ہیں۔ 10 درہم جمع کر لی، 10 درہم جمع کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان 10 درہم سے انہوں نے کچھ کپڑے بھی خریدے اور کچھ کھانا خریدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا حضور نے کہ ھذا خیر من ان تجیء المسألۃ نقطۃ فی وجہک یوم القیامہ، بتائیے یہ اچھا ہے یا کل قیامت کے دن جو تو نے مانگا تھا وہ تیرے چہرے پہ داغ بن کے آئے گا وہ بھی اچھا ہے، بتا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ سوال کرنے کی اجازت صرف 3 قسم کے لوگوں کو ہے۔ ایک ایسی غریبی اور محتاجی آ گئی کہ آدمی کی کمر توڑ دے کہ کچھ ہے ہی نہیں، اور دوسرا ایسا قرضدار کہ جس کے پاس بس کوئی راستہ نہیں ہے، اور تیسرا ایسا معذور ہے زمین منہ جیوی، ایسا پریشان کہ کام نہیں کر پا۔ تو ٹھیک ہے، خلاصے کلام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ دیکھو یہاں تعلیم ہے لیکن پریکٹیکلی تعلیم، آپ نے نہ ان کو جھیڑتا، نہ ڈانٹا، نہ رسوا کیا، بلکہ حضور نے سولوشن نکالا اور ان کو بتایا کہ کس طرح سے آپ کام کریں گے۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ صحابہ کرام کو علم سکھاتے تھے، اور علم سکھانے کا یہ انداز تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو اتنا بڑھایا کہ عورتیں حضور کے پاس آ کر درخواست کرنے لگی کہ ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ہمیں علم حاصل ہو۔ چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اللہ کے رسول انا لا نقدر علیک فی مجلسک، ہم آپ کی مجلس میں آ نہیں سکتے، ہم عورتیں ہیں، جہاں سب مرد ہوتے ہیں تو کیسے ہم آئیں گے، لہٰذا 1 دن کا وعدہ کر دو، فواعدنا یوما نأتیک فیہ، 1 دن کا وعدہ کرو جس میں ہم آپ کے پاس آئیں گی اور آپ سے علم حاصل کریں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موعدکن بیت فلان، تمہارے وعدے کی جگہ فلانے کا گھر، فلانے کے گھر فلاں تاریخ کو یا فلاں دن کو آ جانا۔ وہ عورت وہاں پر گئی، اس وعدے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کے پاس پہنچے اور آپ نے ان کو بیان دیا، ان کو دین سمجھایا، اور اس اسپیچ کے اندر یہ بات بھی حضور نے فرمائی کہ تم میں سے جو کوئی عورت گزر جاتی ہے، اس کے اگر 3 بچے گزر گئے اس کی زندگی میں، اس کو اگر وہ ثواب کی امید سے سمجھتی ہے کہ اللہ کے یہاں ذخیرہ ہو گیا، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ دوسری عورت نے پوچھا کہ حضور 2 بچے چلے جائے، ہاں 2 ہو سکتے، حضور نے یہ فرمایا۔ اب دیکھیے، ایک ماحول تھا علم کا، اس زمانے میں علم کا ایک ماحول تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا ماحول بنایا تھا۔ آج ہم لوگ ہیں کہ ہمیں اس کا شوق نہیں۔ ابھی ایک آدمی جننگ کمپنی وہ کام روڈ بناتی ہے، سٹنگ، اس روڈ کا کام کرنے میں ایک آدمی ساؤتھ افریقہ کا آ کے پوچھتا ہے کہ یہاں پروگرام کب ہوتا ہے، ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں افریقہ کی جماعت آئی تھی کہ میں یہ مجھے پوچھا، میں نے کہا سنا ہے 68 میں آئی اور کہا کہ آپ کا یہاں پروگرام کب ہوتا ہے، میں نے کہا جمعہ اور منڈے کو، میں کوشش کروں گا۔ بھائی مسلمان کہیں بھی جاوے اس کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ مجھے علم کہاں سے حاصل ہو۔ آج ہم لوگوں نے علم کو سائڈ پہ رکھا، آج ایک گورا اپنے ساتھ ایک بک رکھتا ہے، اس کو کوئی چیز نالج میں آتی ہے اس کو لکھ لیتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں جس امت کے لیے نبی ایسا اللہ تعالیٰ نے چنا جو خود ہم امی ہے، لیکن ایسے امی جن کی کتاب نے پوری دنیا کے کتب خانوں کو دھو ڈالا، سب کتب خانوں کا حکم دیکھ کر دیا۔ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ایک معجزہ ہے حضور کا، حضور کی حدیثیں آج بھی موجود ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، ساری دنیا کے کام ہمارے پاس ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن شب جمعہ میں آئیں گے، کچھ حدیث سنیں گے، کچھ بات سنیں گے، کچھ مشورے کے اندر کچھ بات آئے گی، ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا ریکی کہاں تک پہنچا ہے۔ الحمدللہ میں اس کے بات میں آپ سے متفق اور خوش ہوں اس معنی کر کے کہ بہت سے علاقوں سے ہمارے یہاں الحمدللہ کچھ ماحول اچھا ہے، لیکن میں اس سے زیادہ اچھا دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو یہ فکر ہو کہ کہاں ہمیں علم حاصل ہے۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی اور ایسے ایسے طریقے سے دی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کی پٹائی کر رہے، خوب مار رہے۔ فرماتے ابو مسعود کہ میں نے پیچھے ایک آواز سنی اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اے ابو مسعود یاد رکھ، اللہ تعالی تیرے اوپر اتنا زیادہ پاورفل ہے، تو جتنا اس پر پاور رکھتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تجھ پر پاور رکھتا ہے۔ یہ سن رہا ہے ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے ہیں اور پیچھے سے آواز سنی کہ ابو مسعود اللہ اقدر علیک منک علیہ، تو اس غلام پر جتنا پاور اور طاقت رکھتا ہے اس سے زیادہ پاور اور طاقت تیرے اوپر خدا کو حاصل ہے۔ دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابی حضور میں نے اس کو آزاد کر دیا، وہی یہی الفاظ تھے، یا رسول اللہ ہوا حر لوجہ اللہ، اللہ کے خاطر وہ آزاد، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ تعلیم ہے، اما انک لو لم تفعل لمستک النار او لفحتک النار، کہ دیکھ ابو مسعود اگر تم یہ نہیں کرتے تو تمہیں جہنم کی آگ کی مت جائے، جہنم کی آگ تم کو لپیٹ میں لے لے۔ اللہ کے نبی نے ان کو یہ فرمایا۔ آپ دیکھیے یہ تعلیم کا انداز ہے، آپ دوسرے انداز میں بھی سمجھا سکتے ہیں، لیکن آج اگر میرے عزیزوں کسی کو کچھ کہہ دیا ہو، آج کے دور میں تو کہہ بھی نہیں سکتے، کسی کے بیٹے کو بھی اگر نصیحت کی بات کی ہو تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کے دل کے اندر کوئی ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو علم کا شوق رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر شوق ہے تو اب دوسری اسٹیپ پر آئیے، طلب، علم طلب کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر علم کی طلب ہے
تو اب آپ کو آگے بڑھنا چاہیے کہ اس کو بڑھائے کیسے اس علم کو. اگر آپ کے اندر علم بڑھانے کا جذبہ ہے تو اب اس کے اندر عمل کی کوشش کیجیے کہ میں عمل کیسے کروں. ہاں میرے بھائیو، یہ امت واقعتاً اس امت کے اندر ایسے ایسے محدثین اللہ نے پیدا فرمائے، ایسے ایسے اللہ والے پیدا فرمائے، ایسے ایسے فکر والے پیدا فرمائے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر ڈنکا بجا دیا اور پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا. ہاں اس لیے یاد رکھو، بہت سارے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سب آتا ہے. بعض لوگ یہ سوچ کے بیٹھتے کبھی نہیں آئے گا. جو آدمی یہ سوچ کر بیٹھتا ہوں کہ میں سب جانتا ہوں، کبھی نہیں آئے گا. جو آدمی یہ سوچ کر بیٹھتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں علم ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی بھی توفیق دیتا ہے. اس لیے بہت سی دفعہ آدمی دو چار انگریزی الفاظ یا تھوڑا کچھ انگلش بولتے یا کچھ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ سب جانتے ہیں، سب جانتے. ضرورت سب کو ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کو کئی دفعہ بیان فرمائی. اسی لیے تو بعض مسائل میں 70 صحابہ سے حدیث ثابت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موزے کے اوپر مسح فرمایا تھا. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے 70 صحابہ کی حدیث ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدر میں شرکت کرنے والے 70 صحابہ سے میں نے یہ حدیث سنی کہ انہوں نے حضور کو دیکھا موزے پر مسح کر. یہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں وہ روح پھونکی، سب کے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ. آج ہم لوگ ہیں کہ جو کچھ ہمیں تھوڑا کچھ بھی معلوم ہے بس اس کو بچ کیے ہوئے. نہیں، بچ مت کیجیے. میں نے پہلے بھی لاسٹ ویک بھی کہا تھا، ہر آدمی کے پاس سیرت النبی کی کتاب ہونی چاہیے، ہر آدمی کے پاس گھر میں فضائل اعمال ہونی چاہیے، ہر آدمی کے پاس منتخب احادیث ہونی چاہیے، ہر گھر کے اندر بہشتی زیور ہونی چاہیے. یہ سب کتابیں ہیں. بہشتی زیور مسائل کی کتاب، منتخب حادث فضائل اعمال یہ تعلیم کی کتاب ہے خاص طور پر. اسی طرح ریاض الصالحین بھی ایک حدیث کی کتاب ہے، سیرت النبی کی کتاب. اگر ہمارے پاس نہیں ہوگا تو اپنی اولاد کو ہم کیا دیں گے؟ آج ہم یقیناً میں کہتا ہوں میرے بھائی، ہم اپنی اولاد کا جواب نہیں دے پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جانا نہیں نا، ہم نے فکر کی، اس کی سیکھا نہیں. اگر آپ اس کی فکر کریں گے، سیکھیں گے، الحمدللہ دور دور سے فون آتے، دور دور سے مسائل. آپ حیران رہیں گے، ملاوی سے دارالعلوم سے فون آتا، ساؤتھ افریقہ سے کئی علماء کے فون آتے. کیوں آتے؟ مسئلہ پوچھنے. آج ہم لوگ یہاں بیٹھے قریب میں رہتے ہوئے ہمیں علم کا شوق نہیں. اس لیے علم کا شوق پیدا کریں اور حضور کی سیرت، حضور کی زندگی، حضور کا طریقہ اس کو معلوم کرنے کی فکر رکھے اور اپنے گھروں کے اندر اس کو جاری کیجیے. ہمارے گھروں سے بھی بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ہم مردوں بعض، میں آپ کو کھل کے کہہ دوں ایک بات کہ بعض لوگوں نے یہاں تک مجھے کہا کہ ان کے اولاد کی شادی ہو گئی، ان کے پوتے ہو گئے، کہا کہ ہمیں تو یہ معلوم نہیں تھا کہ منزلی میں عورت کی صحبت نہیں کر سکتے، وہ حرام ہے. ہم کو تو نہیں پتا تھا، ہم تو سب چلتا. یہاں تک لوگوں نے بیچاروں نے سنا ہے کہ ہم تو نہیں جانتے. یہ کس کی پوتا ہے؟ یہ ہم سب کی پوتائی ہے، اور خصوصاً ہر آدمی کی پوتائی کہ ہم نے اس کو جاننے کی فکر نہیں کہ شریعت اس بارے میں کیا. ہر چیز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سولوشن نکالا ہے اور بیان کیا. اس لیے فکر کریں. اللہ کے نبی معلم تھے، انما بعثت معلما، میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں استاد سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا. تو میں اور آپ سیکھنے والے. یہ میں بول رہا ہوں، میں بھی ہر وقت سچ کہتا ہوں آپ کو، ہم بھی ہر روز کتاب دیکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کو سب زبان نہیں، ہم بھی کتاب دیکھ کر آتے ہیں. اور کوئی مسئلہ بتانا ہوتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، ریسرچ کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو علم نافع عطا فرماوے اور علم کے حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرماوے، عمل کی بھی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.